اور اب کوئی بھی بندہ اللیگلی یو کے میں داخل نہیں ہوگا جن 2024 سے. تو میرا نہیں خیال کہ 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے کو ترجیح دیں. اب آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے وہ اس طرف لوگ زیادہ جائیں گے، کیونکہ اب صرف اور صرف جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا، اور اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو صرف ویزاز ایشو کیے جائیں گے. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور ویڈیو جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ اور ایم پیز نے 12 نئے پرپوزل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں. ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان پرپوزلز کا مقصد کیا ہے اور ان سے کس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا کس کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو اصل میں یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے ان 2-3 سالوں میں جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اسٹوڈنٹس مائیگرینٹس، جن کی لگ بھگ تعداد جو ہے وہ 7 لاکھ کے قریب ہے، 6,50,000 کے قریب ہے. تو یہ جو امیگرینٹس ہیں یہ یو کے کی گورنمنٹ کے لیے وبال جان بن چکے ہیں. اور جیسے ہی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ان کے پروپوزل یا کچھ نہ کچھ ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے. تو اس طرح اس گورنمنٹ نے بھی اپنی طرف سے کچھ پرپوزل دیے ہیں، پارلیمنٹ نے پیش کیے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے تو ہم ان طریقے کار سے ان جو لاز ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹس کی جو تعداد ہے وہ اس کو ہم تقریباً بھی 70% 80% کم کر سکتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، لیگل مائیگرینٹس بھی آتے ہیں، اسکل ورکر ویزا والے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ان کو اگر ہم اس طریقے سے مینیج کریں تو ہم اپنی جو یہاں پہ تعداد ہے امیگرینٹس کی وہ بہت ہی زیادہ کم کر سکتے ہیں. تو ان لاز کو دیکھتے ہیں اور پرپوزلس کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کون سا کتنا اہم ہے ہمارے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس سے کیا نقصان ہوں گے اسٹوڈنٹس کو یا کیا فائدے ہوں گے گورنمنٹ کو. جی تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کیئر ورک کے ویزاز ہیں ان کو ٹمپریری طور پہ بند کیا جائے، کیونکہ کیئر ورکر کے جتنے بھی ویزاز ہیں ان میں کافی سارے لوگ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ان کنٹریز سے آتے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. یہاں پہ ان کو اپنی فیملی، چلڈرن سب کچھ وہ لے کے آتے ہیں. تو اس حساب سے کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے یہاں پہ امیگرینٹس کا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو اسکل ورکر ویزا والے لوگ ہیں نا ان کی جو سیلری ہے وہ 38,000 کر دیں، بڑھا دیں، جو کہ پہلے 26-27,000 کتنی تھی. تو اس بڑھانے سے اب کیا ہوگا کہ جتنے بھی یہاں پہ جو کمپنیز ہیں، جتنے اسپانسرز ہیں، ان کو آبویسلی لوگ چاہیے. تو وہ سیلری جب ان کی ویجز بڑھ گئی ہیں تو وہ پاکستان یا انڈیا سے یا وہاں سے وہاں سے لوگوں کو بلانے سے پہلے کچھ 100 دفعہ 200 دفعہ سوچیں گے کہ ہم وہاں سے لوگ بلا تو رہے ہیں اور اتنے پیسے اتنے زیادہ دیں گے تو کیا وہ ورث ہی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ہائر کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے. تو اس طریقہ کار سے بھی بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یو کے میں آنا بند ہوں گے، کم ہوں گے. تو تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر گریجویٹ روٹ جو ہے جس میں پی ایس ڈبلیو ہوتا ہے، جو اس میں ہم اگر تو وہ والا روٹ بھی بند کر دیتے ہیں تو ہمیں تقریباً بھی جو ہے وہ 50,000 کے قریب جو لوگ ہیں، 50,000 جو امیگرینٹس ہیں، مائیگرینٹس ہیں، وہ اس طریقے سے کم ہوگا. جو لوگ آئیں گے اپنی اسٹڈی کریں، اسٹڈی کے بعد واپس جائیں، اور 70,000 لوگ اس طرح یہ ختم ہو سکتا ہے، اس طرح کم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیپینڈنٹ ویزا ہے اس کو بھی بند کر رہے ہیں، جو کہ آبویسلی انہوں نے پہلے بھی لاز بنایا ہیں 2024 جین انٹیک سے. یہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹس جو ویزاز ہیں پی ایچ ڈی سے پہلے تک، پوسٹ گریجویٹ، ماسٹر، بیچلر، جو بھی اس تک یہ کوئی بھی ڈیپینڈنٹ ویزا ایشو نہیں کر رہے. تو اس طریقہ کار سے بھی 70,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ 70,000 لوگوں کی کمی ہوگی. تو مطلب کہ انہوں نے ایک پروسیجر کے ساتھ پراپر ہر جو پرپوزل ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس پرپوزل کو اگر ہم لا بنائیں گے تو اس لا سے اتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے یو کے میں. اس لحاظ سے جیسے ہیلتھ اینڈ کیئر میں وہ کہہ رہا تھا کہ 1,70,000 75,000 امیگرینٹس مائیگرینٹس اس سے کم ہوں گے. تو اس طرح ہر انہوں نے جو پرپوزل بنایا اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر اس کو ہم لا بنائیں گے تو اس سے ہماری گورنمنٹ اتنا زیادہ مائیگرینٹس جو ہیں وہ مائیگرینٹس کم ہوں گے. اور
چونکہ ان کا یہی پرپس ہے یہ سارے 12 جو پرپوزل بنانے کا، کہ اس سے جو ہمارے 7 لاکھ کے لگ بھگ مائیگرینٹس ہیں یہاں پہ، ان کو یہاں سے کم کر کے ہم 2,50,000 2,40,000 تک لے کے آئیں۔ اور کیونکہ ہر بندہ، ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اپنا چورن بیچتی ہے، انہوں نے اس سے پہلے گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنے کوئی لاز، کوئی رولز بنائے، انہوں نے اس طریقے سے لوگوں سے ووٹ لیے، یہ اپنے طریقے سے لیں گے۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر طرح سے یہاں بس جو لوگ ہیں نیشنلز ہیں ان کو مطمئن کر کے کہ ہم امیگرینٹس جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے، عوام کو فائدہ ہے، یہ طریقہ کار سارا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا کیا پرپوزل بنائے ہیں۔ اس کے بعد ایک پرپوزل انہوں نے یہ بنایا کہ ہم اس پرپوزل سے 50,000 کے قریب امیگرینٹس کم کریں گے۔ پرپوزل کیا ہے کہ جی جو ہر کسی کو ایڈمیشن ملتا تھا نا یو کے میں، یہ آ رہا اس کا ایڈمیشن مل جائے، کسی کا 5 سال کا گیپ ہے، 7 سال کا گیپ ہے، 2 سال کا گیپ آ رہے ہیں سارے، اب اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب صرف اور صرف جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا، اور اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو صرف ویزاز ایشو کیے جائیں گے، جو کہ پور یونیورسٹی ان کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، بالکل بھی ان پہ بین لگا رہے ہیں، اور اس سے 49,000 50,000 کے قریب جو ہیں وہ مائیگرینٹس کم ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یو کے میں کیا ہوتا تھا، ہیومینٹیرین گراؤنڈس پہ کافی لوگ آ جاتے تھے، جیسے کہ ابھی یوکرین کے لوگ آئے یہاں پہ، رشیا اور ان کی جو آپس میں کنفلکٹ تھی اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو اتنے زیادہ ویزا دیے یہاں پہ، اتنے زیادہ لوگ آئے یوکرین سے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ختم بالکل بھی نہیں کریں گے، ہم اس پہ کیپنگ کر دیں گے، سیٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ کر دیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی 1,68,000 جو مائیگرینٹس ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو مطلب کہ ہر طریقے سے یہ جو بھی رول بنا رہے ہیں، پرپوزل انہوں نے دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اس رول سے، اس لا سے اتنے لوگ مائنس ہوں گے ہمارے یو کے میں آنے سے، اور اس طرح امیگرینٹس جو ہیں ان کو کم کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو انلیگل مائیگریشن ہے، انلیگل مائیگریشن، اس کا بل پاس کیا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم فوراً امپلیمنٹیشن کریں گے، اور اب کوئی بھی بندہ انلیگلی یو کے میں داخل نہیں ہوگا، اور یہاں پہ وہ جو سیٹلمنٹ کا ویزا اس کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اور جو ہے وہ بری خبر ہے کہ انہوں نے جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے، وہ اراؤنڈ 2,700 پر ایئر کر دیا ہے، 2,700 پر ایئر کر دیا ہے، کہ اس سے بھی کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے کیا 80% لوگ جو ہیں وہ یو کے آنے کے لیے جب اپلائی کریں گے تو پھر وہ سوچیں گے کہ اتنی فیس دیں، اتنی اس کے بعد ہم اپنا خرچہ ہے، اس کے بعد ہم اتنی زیادہ ہیلتھ انشورنس دیں، اور یہاں پہ ہمیں بھی 1.5 سال ہو گیا، ہمارے بہت سارے لوگ اور بھی یہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جو NHS ہے وہ کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی۔ ہم وہاں سے ان کی وہ فیس دے دیتے ہیں، وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے ہمارے، ہم اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ ہیلتھ انشورنس زیادہ کریں گے، فیس زیادہ کریں گے، تو اس سے بھی بہت سارے لوگ یہاں سے آنے سے بہتر وہ ترجیح دیں گے آسٹریلیا، کینیڈا یا USA کو۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس یہاں پہ نیشنلٹی ہے یو کے کی، اور آپ وہاں سے اپنے کسی ڈپینڈنٹ کو بلانا چاہتے ہیں، مطلب اگر میں اپنی وائف کو بلانا چاہتا ہوں، یا میری اگر وائف ادھر ہے تو وہ وہاں سے، اگر وائف ادھر ہے تو وہاں سے اپنے ہسبینڈ کو بلانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو اس کا پارٹنر ہوگا اس کو B1 انٹرمیڈیٹ جو ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنا ہوگا، نہیں ایسے اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑے گا مائیگریشن پہ۔ تو یہ تھے ان کے کچھ بیسک جو انہوں نے پرپوزل دیے، اور اس میں ایک پرپوزل انہوں نے یہ بھی دیا کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ کونسل کے گھر ہوتے تھے، بلڈنگز ہوتی تھی، فلیٹس ہوتے تھے کونسل کے بڑے بڑے، اور ان میں جو نان یو کے ریزیڈنٹس وہ رہ رہے ہوتے تھے، کونسل ان کو ترجیح دیتی تھی ان کو وہاں پہ ریفیوجیز کی طرح رکھ دے، جب تک ان کا وہ سیٹلمنٹ یا ان کی ڈاکومنٹیشن یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو کونسل ان کو رہائش دیتی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کونسل ہے وہ یو کے جو نیشنلز ہیں ان کو فوقیت دے گی، پریورٹی دے گی نان یو کے ریزیڈنٹ جو ہیں ان پہ۔ تو اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کم ہوں گے، مائیگریشن بہت ہی زیادہ کم ہوگی یہاں پہ، مائیگرینٹس کہیں اور ہی جائیں گے، یہاں پہ نہیں رہنے والے۔ تو کافی سارے یہ جو انہوں نے بنائے پرپوزل، ان کا صرف الٹیمیٹلی ایک ہی موٹو ہے کہ یہاں سے
مائیگرینٹس کو مینیج کرنا ہے، کام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری چیزیں ابھی ٹف ہو رہی ہیں. ابھی سپٹمبر انٹیک میں بھی کچھ چیز یہ کریں گے، اور جن 2024 سے تو میرا نہیں خیال کہ 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے کو ترجیح دیں. اب آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے وہ اس طرف لوگ زیادہ جائیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ ٹف انہوں نے کر دی. اور خیر یہ ہر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اپنے الیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے. تو میں بھی 2 سال کے بعد 2025-26 میں اگر پھر یہ والے سارے روٹس جو اسٹوڈنٹس کے لیے بنے کھل جائیں تو فی الحال جائیں یہ ایک دفعہ بند کرنے جا رہے ہیں پراپر طریقے سے 1-2 سال 3 سال کے لیے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ ویڈیو اچھی لگے گی، کوئی غلطی ہوتا ہے تو معاف کر دیجیے گا. چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اللہ حافظ، بائے بائے.